اسی لیے تو شاعری کے اندر آتے تھے یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے پارک ٹی ہاؤس ڈائریکٹلی ان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا 60 اور 70 میں. تو جو شکیب جلالی who is my most favorite poet ever, he influenced me in the country جہاں پہ شکیب جلالی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس علاقے کا نام وہاں پہ, کیونکہ میرے تو گھر پہ کتابیں تھیں, میرے ابا جی کو ملک سے نکالا ہوا تھا تو ہم تو ادھر ہی تھے. تو جب آپ فلسافیکلی کریکٹ ہو جائیں یا اس لیول تک پہنچ جائیں, بے شک کوئی انکریکٹ فلاسفی مگر فلسافیکل پینیٹریشن کر رہے ہیں آپ دماغوں میں, قوم کی ذہنوں میں, تو پھر چینج کریٹ کرنے میں آپ نے آدھا کام کر دیا. کام اس سے نہیں ہوگا مگر اس کے بغیر تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی کچھ چیزیں چاہیے, میں نے کہا ریسیپی میں نا انگریڈینٹس چاہیے, مگر شاعر کر رہے تھے یہ کام. اور میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں کیسے انفلوئنس ہوتا ہے شکیب کا نا, دا موسٹ انفلوئنسڈ, خیر کیا آپ تفصیل میں جاؤں تھوڑا بتائیں شکیب صاحب کا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا شکیب جلالی. یہی تو بات ہے. دیکھیں نا وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس مطلب قوم کو شکیب جلالی اگر نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے شکیب نے تو نہیں اپنے آپ کو چھپایا نا. تو اتنا اس کمرشلزم اور لیک آف پرپز اور یہ دکھاوے کی دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے ہیروئزم کو ڈھونڈتے ہیں اور ہیرو میں تو مل جاتا ہے مگر وہ 2 منٹ کا ہوتا ہے, جیسے شو بزنس میں ہوتا ہے. کسی بھی ایک شو بزنس کی کسی بھی ہیرو کی ہیروئن کی 5 منٹ سے اوپر عزت نہیں ہے, بیکاز وہ ڈیپ ذہن کے ڈیپر لیول پہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ ایک سیلفی کی اوقات ہے اس کی, ہی از ناٹ ایکچولی کازنگ اینی چینج. اینڈ وہ کلیم بھی نہیں کرتے نا کہ ہم چینج کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس دیکھنا دکھانا ہے سب. اصل میں جس نے فلسفہ جو یورپین, خیر یورپین تو میں نہیں کہوں گا, رشین ہی ہے جس سے میں صحیح سیریس لیتا ہوں, کیونکہ رشین فلاسفرز اوریجنل فلاسفی اوریجنل تھاٹ پروڈیوس کر رہے تھے. اور 2-3 ہی ہیں, خیر میں ڈوستویفسکی کو زیادہ ہی ریٹ کرتا ہوں, میں تھوڑا بائس بھی ہوں اس لیے بھی مجھے پتہ ہے اس کو چیک میں رکھنا پڑے گا. مگر جس طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ انسان کو, فرد کو, اس کے ذہن کو, اس کی دنیا کے اندر پوزیشننگ کو یہ بندہ نے جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے, وہ واقعی میں اس کے قریب بھی نہیں جو جہاں پہ شکیب جلالی دیکھ رہا تھا. اور اس کے ریئیکشن میں پھر میں اگر آپ سے فلسفی کی بات کروں گا, نیچرل ہے آپ آگے سے فلسفے کا ہی جواب دیں گے چاہے آپ اس کے انکوائری میں ہی کوئی سوال کریں. سو آئی ڈائریکٹ دا ٹون. اس طریقے سے بڑے جو ہے نا بزرگ, وہ قوم کو ڈائریکٹ کر دیتے. تو میں اسکول میں تو خیر ایک پھر شعور ہوتا ہے, میں مطلب ارلی اسکول کے ایجز میں اس طرح کی شاعری میرے گھر میں ہو رہی تھی کہ جس کے تھرو آپ, اب میں بہت کترا رہا ہوں شعر سنانے میں, اس لیے میں سوچ رہا ہوں میں اس کا بیانیہ بتا دوں, کیونکہ ہماری قوم شعر سے آری ہو چکی ہے نا. نہیں سر ضرور سنائے گا. میں اس لیے بھی سننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو ٹائم ہے نا, تو اس ٹائم یونیورسٹیز کے اندر پیک پہ ہیں, قوالی نائٹ اور وہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں شاعری مر گئی ہے, جو کہ بالکل درست بات ہے. پاکستان سے شاعری پروڈیوس نہیں ہو رہی, لیکن اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ تو سمجھ لے کہ پروڈیوس ہو رہی ہے بہت زیادہ. جو ہے بڑے نئے سٹارز ہیں, نئے سیلیبریٹیز ہیں, اس میں 2-3 شعراء ہیں, میں نام خیر نہیں لوں گا, لیکن اس وقت پورے جو ہے وہ نام لیں میرے ریڈار میں ہے کہ پورے ویکس چل رہے ہیں وہاں پہ. علی زریون اور تہذیب حافظ سے لے کے اس ٹائم سیلیبریٹیز ہیں, ریڈار میں نہیں آئے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ آج کل میرے ریڈار میں ہیں. اختر عثمان صاحب میرے ریڈار میں ہیں, ریئل پوئٹ رائٹ ناؤ. دریاب ہاشمی میرے ریڈار میں ہیں. آئی تھنک از دا فائنسٹ پوئٹ الائیو رائٹ ناؤ. بٹ وہ جب تک سوچ کو ٹریگر نہیں کرنا اوریجنل تھاٹ, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کمپیریزن ملے. لاہور میں شعر لکھا جا رہا ہے, غزل لکھی جا رہی ہے, اور ایک غزل الاسکا میں لکھی جا رہی ہے, آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے تھاٹ پروڈیوس کی جاتی ہے. شکیب کا جو شعر جہاں سے میں نے شاعری کے اندر غوطہ خود لگایا تھا نا, وہ تھا ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. واہ, بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. واہ. ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے, ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر. یہ شکیب صاحب ادھر لکھ رہے تھے, اور اس کے اوپر ادیم صاحب جو تھے نا, وہ ان کے انفلوئنس میں تھاٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, وچ چینجڈ مائی برادرز ایوری ونز اسٹائل آف تھنکنگ. وہ کہتے ہیں کہ بادل سے کھیلتی رہیں پختہ عمارتیں, بادل سے کھیلتی رہیں پختہ عمارتیں, بجلی گری تو شہر کے کچے مکان پر.
بجلی گری تو شہر کے کچے مکان. جی تو چھوٹا سا ایک چراغ بجھانے کے واسطے، چھوٹا سا ایک چراغ بجھانے کے واسطے ٹھہری رہی ہے رات میرے سائبان پر. واہ. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ جب آپ، اچھا میں نے جب فلسفے میں واقعی میں چھلانگ مطلب تفصیل سے کی نا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھی ہوئی آپ نے؟ نہیں. آپ نے ضرور پڑھنی ہو. صحیح. یہ قوم کو چینج کرنے کے پیچھے نا یہ بہت بڑا ایک، روس کی پوری قوم چینج کی اس نے، پورے روس کیا پوری دنیا کو اس نے انفلوئنس کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے ایک بندے کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے پوری قوم کے ہر فرد کو کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو سب سے بڑی سزا اس گناہ کی آخرت میں یا کورٹ کچہری میں یا پولیس میں یا جیلوں میں یا گوانٹانامو بے میں یا سائبیریا کی جیلوں کی بجائے سب سے بڑی سزا جو اصل میں سب سے زیادہ تکلیف دے وہ مجھے اپنے اوپر خود نافذ کرنی ہے. یہ فلسفی جو ہے نا یہ پاکستان میں ابھی تک نہیں کوئی دے سکا. ہمیں اپنے گناہوں پہ اپنے اندر ہی ندامت ختم کر دی گئی. جس قوم میں ایک لڑکے یا لڑکی کو تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی نا تنہائی میں، وہ قوم اصل میں مردہ قوم ہے. اور اس کو جگانے کے لیے وہ کیریکٹر بلڈ کرنا پڑتا ہے، وہ کیریکیچر کریٹ کرنے پڑتے ہیں. وہ پہلے تو وہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا کہ تو نے گناہ کر دیا، اور اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ تو نے اس کو جسٹیفائی کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. سو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بجلی کا میٹر لگانے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک، ریڑھی پہ آلو لینے سے لے کے مسجد کے مولوی تک سب 2 نمبر ہیں، رشوت لیتے ہیں اپنے مفاد. یہ کہنا یہ تو سمٹم ہے. کاز کیا ہے اس کی؟ کاز اس کی یہ ہے جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے. کہ آپ اکیلے میں اگر اتنے ہی مومن نہیں ہیں جتنا لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر آپ منافق ہیں. دوستیفسکی یہاں پہ لکھ رہا ہے 1860 میں، اور 1400 سال پہلے میرا حسین کیا بتا رہا ہے علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل امین نبی السلام نے مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ٹانگیں مبارک ایسے سیدھی کی، تو جبرائیل امین نے اسی وقت نبی السلام سے شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو اکیلے میں بھی اللہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگوں کے ساتھ. تو ایک دم نبی السلام نے اپنی ٹانگوں مبارک فولڈ کر لی. خیر نبیوں کی تو کیا ہی میٹرکس ہوتی ہے نا. سو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو، ابو بکر صدیق کو جیسے آپ، ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس بابے کو میں آپ پیسے دینا بند کرنے لگا ہوں کہ جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی تھی. اور آیت آئی اللہ تعالیٰ کی کہ جو دے رہے ہو نا، جس کی ہیلپ کر رہے ہو، جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ مدد کرنا بند نہ کریں. مطلب کلینزنگ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کن سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے سامنے شرمندہ ہو سکتا ہے. اسلام وہ سٹینڈرڈ ہے جو اکیلے میں آپ کو اپنے سامنے شرمندہ کر سکتا. یہ اصل میں اسلام کی خوبصورتی جو کسی اور فلسفے میں نہیں ہے، کسی قانون میں ہو. قانون صرف لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اسلام آپ کے اور آپ کے اپنے بیچ میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا نا اپنے نفس کو تو پہچان. وہ ہے وہ ایک الگ سے ایک مخلوق ہے، وہ آپ کو آپ کے سامنے شرمندہ کیوں نہیں کر رہا. سو یہ ہے وہ شکیب کا شعر، ہم جنس اگر ملے نا کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان. بالکل ایسی ہے. تو یہ ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں پارٹی ہاؤس پاور جنریٹر تھا. اور شکیب میں تو وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت. اکیلا تھا اور سائے بہت. شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے، شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے کہ زیر دام جو آئے تو پھڑ پھڑائے بہت. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف اکیلا بندہ اپنے سامنے
شرمندگی کی داستان بتاتا ہے کہ میں وہ اضطراب سمجھیں آپ، یہ جو دوستیevsky یا اینی ادر ٹام ہابس یا جان لاک، یہ بیچارے کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمیں 1400 سال پہلے یہ کرینہ بیس کے اندر سیٹ کیا گیا ہے کہ تو خود سب سے بڑا منصف ہے اپنا، تو سب سے زیادہ تو ٹارچر کرے گا اپنے آپ کو کہ جب تجھے خود، کیونکہ ہر انسان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کیا سٹنٹ مارا، میں نے کیا گناہ کیے. دنیا میں اپنی سگی ماں اپنی سگی بیٹی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر آپ اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے. تو اگر آپ اپنے سامنے ہی جسٹیفائی کرنا شروع ہو جائیں تو پوری قوم تباہ ہو چکی ہے. اب آپ اتنے بڑے خبیث بن چکے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اصل میں جہاں پہ کٹہرا کھڑا کرنا ہے وہ انسان کا اس کے سامنے، اس کے اوپر آپ مجھے ایک کتاب دکھائیں پاکستان میں، ایک لیجسلیشن بتائیں، ایک مطلب ایک لیکچر بتائیں کسی عالم کا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از اے بگر پرابلم. یہاں سے چینج کریٹ ہونی ہے، اور وہ تب ہونی ہے جب پہلے یہ کانسیپٹ تو دیا جائے، پھر اس کی ٹریننگ میکینزم ہے وہ دی جائیں، اور پھر اس کے مہرے ڈھونڈے جائیں کہ یہ کون کون سے بندے ہیں جو اس چیز کو چینل کر سکتے ہیں، جن کی لوگ بات مانیں گے. میری تو نہیں بات مانیں گے سارے. تو اس لیے نا اگر آپ انفلوئنس میں بھی فلسافیکلی کریکٹ لوگوں کے انفلوئنس میں بھی ہیں تو آپ فلسافیکلی کریکٹ ہی رہتے ہیں. آپ اگر فلسافیکلی ہالو لوگوں کے انفلوئنس میں رہیں گے تو آپ فلسافیکلی ہالو رہیں گے، آپ ڈیپر لیول کے اوپر انسان بنے ہی نہیں ابھی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں مناظرے دیکھتا ہوں علماء کے، یا لیفٹ رائٹ کی لڑائیاں، یا سوشلزم ورسز لبرلزم، اور لبرلزم ورسز اسلامزم، اور میں یہ سوچ رہا ہوں صرف باتیں. آپ نے ایک فرد کو اس کے اندر ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دیا ابھی تک، وہ دولت اس کے اندر لگی ہی نہیں، تو آپ نے کیا پوری دنیا میں اسلام کا قانون نافذ کرنا ہے؟ اسلام کا قانون نافذ کرنے سے کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھاگ جائیں گے. جو اندر سے ہالو ہے، وہ باہر کے پریشر کے خلاف ریبیلین کرنا اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. جو چیز مجھے نہیں پسند یا میرے سے ریزونیٹ نہیں کرتی، میں اس کے خلاف سب سے پہلی کاوش میں خود اپنے اندر سے جنریٹ کرتا ہوں. سو ایک بندے کو اندر سے کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ خود کیوں نہیں شرمندہ تو. ہاؤ آر یو اے ہیرو آف یور اون مووی وین یو آر ایکٹنگ لائک اے ویلن ان فرنٹ آف یور اون یور سیلف اینڈ پیپل. یہ تمہیں کس نے ہیرو بنایا؟ اور وہ ہیرو ہیں، ہم ایسے بندوں کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ جو میں اسی لیے تو اوپنلی بات کرتا ہوں کہ آپ نے نواز شریف جیسے بندے یا شیخ رشید جیسے جو منہ پہ کہتا ہے پوری دنیا کو کہ میں تو زانی ہوں، جو کھلے عام کیمرے پہ کہتا ہے میں شادی کیوں کروں، میں تو روزہ نہ کرتا ہوں، اس کو اگر آپ جسٹیفائی کر بیٹھیں تو اکیلا لڑکا پنڈی میں اکیلے میں کیسے شرمندہ ہوگا؟ اٹ از سچ اے پرپوسٹرس کرائم کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ پوری قوم کی بیٹیاں آپ نے ننگی کر دی ہیں. اگر آپ نے ایسے بندے کو اسی وقت سزا نہیں دی تو اسی وقت سزا دے کہ لڑکوں کے سامنے سزا دی جائے کہ ایسی چیز کو کا انجام کیا ہونا چاہیے، اس جملے کا انجام کیا ہونا چاہیے. سوچیں تو صحیح، اس قوم کی بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں جس قوم کے لیڈر کہتے ہوں کہ میں نے اس لیے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں تو روزہ نہ کرتا ہوں، اور لڑکے کہہ کے لگا رہے ہیں اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لڑکیاں بھی ہنس رہی ہوں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس قوم نے، اس گورنمنٹ نے پاکستان کو کتنے سال پیچھے کر دیا. اس بھائی صاحب نے مسلمانوں کو 1450 سال پیچھے کر دیا. جالیہ کے مکہ میں والی بات ہوتی تھی. یہ بھائی صاحب جو ہیں بڑا فخر سے کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ منسٹر اور قلمدان جو ہے وہ مجھے ملے ہیں، سب سے زیادہ منسٹری میں نے انجوائے کی ہے. تو وہ کلیم کرتے ہیں اور ہیرو ہیں، سیلیبریٹی ہیں، ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ایک بار پھر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ابھی الیکشن میں. When you start justifying your sin in front of people, گناہ اتنا آگے جا چکا ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے جسٹیفائی کیا ہے، پھر ہمت آئی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہمت ہوتی ہے. میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتاؤں گا تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ لگ جائے گی اور ہم دونوں روتے رہیں گے اس میں کہ میں لوگوں کے سامنے گناہ جسٹیفائی کرنے کی بے شرمی کیسے آتی، کیونکہ اللہ بے شرم نہیں پیدا کرتا. بالکل اللہ حیا کے ساتھ، ماں باپ حیا ہاتھوں سے کھینچتے ہیں بچوں کی. ٹریننگ بے حیائی کی ٹریننگ ہوتی ہے، حیا کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور سمجھیں اس کانسیپٹ. بے حیائی کی ٹریننگ سر، بے حیائی کی ٹریننگ مطلب آپ کو ٹرین کر کے بندہ بے حیا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ با حیا بچہ پیدا کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بچہ پیدائشی بے حیا ہو، اللہ کی فطرہ میں پیدا ہو. آپ نوٹس کر کے دیکھیں، پیٹرنز دیکھیں انسانوں کے.
افریقہ کے ان قبیلوں نے ان جگہوں پہ سطر ڈھانپا ہوا ہے کہ جہاں پہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ نیچرلی لٹریٹ کمیونٹی کے اندر بے حیائی پھیلنے کے پیچھے پراپر ٹریننگ مینولز چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو ایک سمٹم ہے نا. اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ تو چلیں بے حیائی کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کو جسٹیفائی کرنا, سن کو جسٹیفائی کرنا, یہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے, وہ بھی کیمروں کے اوپر بیٹھ کے, مطلب اس سے بڑے گناہ انسانوں نے نہیں کیے ہوئے جتنے ہم نے شروع کر دیے ہیں. اوکے, سو دس از ون آف دوز پرائمری پرابلمس جس کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جب تک ٹرین ٹو بی امبیرسڈ ان فرنٹ آف یور اون سیلف نہیں ہوگا نا, تب تک آپ قوم نہیں بدل سکتے. اور یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں 2 نسلوں میں ہو سکتا ہے کام. ایکچولی میں بیسٹ کے سینیریو میں تو 1 نسل میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں شادیاں ڈیلے کر دو. بھی میں یوتھ سے کہتا ہوں اس حالت میں نہ شادی کر لینا جس حالت میں ہمیں اس وقت اس میں اور بچے نہ, اگر کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر تو انقلاب لے آؤ. ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے سامنے رونا شروع کر دو, اور اب ہر باپ اپنے بچے کے سامنے کہے کہ میں ہار گیا, تاکہ وہ بت ٹوٹ جائے. ایک دفعہ بچے کو پتہ ہونا کہ یہ نہیں فالو کرنا جو میرا باپ ہے, میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے, تو پہلی نسل میں بھی چینج آ سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے نا اپنا بت توڑنا اپنے بچوں کے سامنے. میں نے کیا نا اپنے بیٹے کے سامنے, اپنے آپ کو پیش کیا کہ تو دیکھ میری غلطیاں, میرے فریکچر دیکھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ میری ایک اور کاپی دنیا میں آ جائے. 4 سال کی تھی میری بیٹیاں, اور اس لیول کی سیرا کی میں ٹریننگ کر رہا تھا کہ ہر بات پہ سوال کریں. جب تک انہوں نے مجھے چیلنج کرنا نہیں شروع کیا تھا نا, تب تک مجھے پتہ چل گیا تھا ابھی سیرا ٹرین نہیں ہوئی. کیونکہ اسکیل آپ خود سیٹ کرتے ہیں. اسکیل گیج جو ہے وہ آپ نے بچوں کو دینی ہوتی ہے کہ تو اپنے باپ کو بھی, سب سے پہلے تو باپ کو میجر کرنا. اگر تو اپنے باپ کو ہی نہیں فتح کر سک رہی ہے تو پھر تو نے کیا دنیا میں کسی کو فتح کرنا. سو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم چیس بورڈ کو دیکھیں گے نہیں, کاز اور اس کے سمٹمز کو مکس کرتے رہیں گے اور سمٹم ٹریٹ کرتے رہیں گے, کاز نہیں ٹریٹ کر رہے ہوں گے, تب تک نہیں کچھ ہونے والا. آپ سر یونیورسٹی میں آج کل بہت زیادہ جا رہے ہیں, آپ کی یوتھ انٹریکشن ہو رہی ہے. جو یہ کرنٹ ہماری یوتھ ہے, اس کو مل کے, اس کو دیکھ کے آپ کتنے ہوپ فل ہیں, کتنے ڈس اپوائنٹ ہیں, آپ کو ان کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ اسٹیپ 1 تھیراپی جو ہے نا وہ یوتھ کی جا سکتی ہے. اسٹیپ 2 تھیراپی مطلب ڈیپر پینیٹریشن کے لیے کافی سارے جتھے کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور پورے جتھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50,000 علماء تو 50,000 پروفیسر, ایسے نہیں ہوتا. افیکٹو انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ مطلب ایک ہسپتال ہے, اس میں ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, کارڈیولوجی کا ہے, تو اینستھیزیالوجی ہے, اور میں کیوں اس کو ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہوں, مطلب نیورو کا ہے. ہسپتال میں اگر اپنے ڈپارٹمنٹس اپنا پورا کام کر رہے ہیں تو باڈی فنکشن شروع کر دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے میں پاکستان کے لینڈسکیپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, اور یہ میں اس لیے آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ میرے لیے ہوپ اس لیے ہے کہ ڈپارٹمنٹس اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ بیکاز ناؤ یوتھ از ایکچولی ٹاکنگ ریلیجن. یوتھ اسلام کو اس لیول پہ اب پکڑی ہے, بے شک مسلمان نہیں ہو رہی مگر اسلام کی باتیں کر رہی. اور اسلام کی باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ اب وہ گیج نظر آنا شروع ہو گئی ہے. گیج آئے گی تو میجر آ جائے گا, میجر آئے گا تو بالکل. ابھی سر آپ نے پچھلی بات میں بھی کہا کہ آپ کو اپنے اوپر کم از کم اپنا انقلاب جو ہے اپنے اوپر انقلاب لے آؤ. تو کیا یہ مطلب میں 30 سال کا انسان ہوں, میری 30 سال سے ہیبٹس ہیں, میرے 30 سال سے کسٹمز ہیں, اپنا بیک گراؤنڈ اس کے اوپر میں اڑا ہوں, تو کیا وہ کسی تھیراپی کے نتیجے میں ہی تبدیل ہوگا, کسی پروسیس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ, یا اوور نائٹ تو یہ چینج نہیں ہو سکتا؟ تو تھیراپی لینا اور اس کو ضروری ہے. دیکھیں اگر ہمارے بڑے ہیرو اکیلے میں روتے ہوئے پائے جائیں نا جی, تو سارے لڑکے رونا شروع کر دیں گے اکیلے میں. اپنے آپ پہ رونا ہے نا, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے. ایک دفعہ پتہ تو چلے ہمارا ہیرو پرائڈ سے باہر ہی نہیں آ رہا, جیسے کہ وہ پتہ نہیں کیا فتح کر لیا اس نے. مسلمان کس بیس پہ پراؤڈ ہے؟ روز ایک بچی ہماری قتل, ایک کیا اب تو فلسطین. ہم اکیلے میں کیوں نہیں, اپنے بچوں کے سامنے کیوں نہیں رو رہے؟ اپنے بچوں کے سامنے روئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہے تو باپ ماتم کر رہا ہے بیٹھ کے. جب تک ہمارے منہ پہ کہہ کے چل رہے ہوں گے تب تک بچہ کہے گا یہ نظام ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا, گھر کا باپ جب تک اپنا بت نہیں توڑتا تب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہونا, اور ٹوٹ جائے گا, فکر نہیں کریں. وہ تب باپ کا ہیرو جس دن اب بت توڑے گا, وہ ہیرو تو گن کے 100 بھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت. لیونگ ہیروز تو ہیں کوئی نہیں, چاہے ریلیجن نکالیں, چاہے لیفٹ نکالیں, رائٹ نکالیں, 100 بھی نہیں ہے. تو بڑا آسان ہے. ان 5-6 ہیروز کی ریئلائزیشن ہے کہ وہ اپنا کیتھارسس اوپنلی کریں. آپ اگر پبلک میں آ گئے ہیں, پبلک فگر ہو گئے, تو آپ کی سزا بھی پبلک میں ہونی چاہیے.
اتنا بڑا کام ہے پبلک میں آنا, اتنا چھوٹا کام نہیں ہے. سو پبلک کا بندہ پبلک میں کنفیشن کرے کہ میں آج شرمندہ اس بات پہ ہوں, میرے سے یہ ہوا ہے, وہ اپنا بت نہیں توڑنے دے رہا. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گناہوں کے اعتراف کر کر کے اسلام کے کچھ شک توڑیں, یہ بتائیں کہ بھائی میں کتنا لاچار ہوں, اپنی لاچاری کا اظہار تو کریں, بے بسی کا. ہاں, اور بتائیں کہ میرے کٹہرے کے اندر میں پاس نہیں ہو سک رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. 8-9 ہیروز نے یہ کنفیشن کی نا, گھر پوری قوم کے باپوں کو انرجی مل جاتی ہے کہ ہاں یہ, کیونکہ وہ ہیرو کی میمکری کرتے ہیں, ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا. اس طریقے سے میجر آپ کو پھر میں نے کہا نا کروڑ بندہ نکالنا ہے ہم نے, 25 کروڑ نہیں چاہیے, کروڑ 10 لاکھ نکالنا ہے. 10 لاکھ کو بھی اسٹریٹا لے لیں, 3 میجر سٹیز کے اندر بگر چینج کریٹ ہوگی نا. تو باقی کے سارے تو گاؤں ہیں, ہماری بستیاں ہیں ساری. ہمارے گاؤں بستیوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی سوچنا ہے, اس لیے ہم بستی بولتے ہیں, گاؤں بولتے ہیں. انہوں نے تو کرنا ایگزیکٹلی وہی ہے. صرف 3 میجر سٹیز ہیں, چلیں 4 ڈیموگرافکلی لے لیں, کیونکہ پنجاب میں 2 ایکسٹرا دے دیتا ہوں میں. ایوری تھنگ از گنا چینج. اور یہ میں کتابی باتیں اور ایبسٹریکٹزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بڑے سمپل سی, میں نے آپ کو اپنے بیٹے کے سامنے اپنی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ جہاں تک آپ کانشیس ہیں وہاں تک آپ سے سوال ہونا ہے. یہ تو کوئی کتابی بات نہیں ہے, اور ہر مسلمان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. اٹس ناٹ لائک کہ میں نے کوئی ایسی کوئی نئی بات کر دی ہے جو کہ عام 18 سال کا لڑکا سمجھ سکتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. لڑکیاں تو بہت تیز سے سمجھتی ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیکٹرم ہی بڑا دیا ایموشنس کا. میں نے بڑی ایموشنل بات کی اس وقت, کی میں نے ریشنلزم کے اندر ہے, فلاسفی صاف بتائی ہے کہ آپ اپنے کٹہرے کھڑے کرنے کی کانسیپچلائزیشن دیں, اور دیکھیں یہی ہے اصلی کہانی, یہی گیم ہے جو کہ اصلی کانشیس کریڈیبل لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں اور اس میں سکسیزفل ہو رہے ہیں. اور میں نے بھی اس چیز میں سکسیزفل ہونا کہ بھائی میں تنہائی کا مومن ہوں. رائٹ سر. ینگ پیرنٹس کے لیے سر آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو ینگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں میں 10 سال کی عمر تک ایسے کون سے 3 ٹریڈس ہیں جو ان کو بنیادی طور پہ ضرور پیدا کرنے چاہیے, کوئی آپ اگر ایڈوائز کر پائیں. 10 سال کے بچے کو چلیں اس طرح نہیں, کوئی 10 سال کی نارا 10 سال میں کچھ نہیں ایسا ہوتا, 12ویں سال کا 12واں سال جو بعد میں نہیں ہو سکتا. جی 12 ایک دفعہ کراس ہو گئی نا تو پھر 3 کام کبھی بھی نہیں ہونے والے. ایک تو آپ نے ہارڈ ویئر کو چھوٹا کر دیا, دماغ کا سائز ہی 12ویں سال تک دماغ نے پکڑنی ہے اپنی اصلی جو ہے نا جوبن پہ آنا ہے. 6 سال سے کم کے بچے کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے, یہ اسکولوں میں ڈالتے ہیں نا لوگ, یہ زیادتی ہے. سکھانا ضرور ہے, ویلیوز سکھانے ہیں آپ نے. وہ کیسے سکھانا ہے؟ لیکچر سے. 6 سال کے بچے کو لیکچر نہیں دیا جا سکتا. لیکچر دینے کا جو حصہ ہے نا, لیکچر سمجھنے کا, وہ یہ فرنٹ پہ پری فرنٹل کورٹیکس, یہ ریشنلزم کا سینٹر ہے. یہ بنا ہی نہیں ہوتا 12ویں سال سے پہلے اس کو. لیکن چونکہ یہ نہیں بنا ہوتا تو 100% میمکری کرتا ہے, وہ 100% میمکری کرتا ہے, وہ ایگزیکٹ کاپی کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. تو بچے اصل میں تو آئینہ ہوتے ہیں نا, جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بچے کے اندر سے نظر آتا ہے آپ کو. گھر میں جو کچھ چل رہا ہے, بچے کوئی سے 10 گھروں کے بچے اٹھا لیں, آپ کو پتہ چلے گھروں میں کیا چل رہا ہے. اتنا کلیئر تھرمامیٹر ہے کہ کتنا بخار ہے گھر میں. تو آپ اگر بچے کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے وہ کام کرنے پڑیں گے. وہ کام کریں گے, وہ بچہ بھی شروع کر دے گا, وہ بچہ شروع کرے گا, اس کا برین اس پہ ٹرین ہو جائے گا. سو جو بھی میں بتانے لگا ہوں اس کے پہلے یہ سانچہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے 12 سال سے کم کا بچہ ٹرین کرنا ہے تو وہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے, خود کرنے پڑیں گے. جی کرنے پڑیں گے. سو فار ایگزامپل کوئی ایک مثال دیتے ہیں, جھوٹ بولا ہے کسی بچے نے, تو ماں باپ کو لٹرلی اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا. انگلش کو مد نظر رکھیں, اردو میں سیلیبریٹ کا مطلب ہے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا. ماں باپ کو رشتہ داروں کو بلا کے باقاعدہ سوگ منانا پڑے گا کہ یہ ایسا کیا ہوا تو جو آپ نے جھوٹ بولا, اور اس کو ہفتہ 10 دن اس کے سامنے بات نہ کی جائے, اس سے بات نہ کی جائے. اس کو پتا ہو کہ مجھے ایلینیٹ کر دیا گیا ہے, میں اس گھر کا حصہ نہیں رہا ہوں, میں نے جھوٹ بول دی. کوئی پٹائی نہیں کی, کیونکہ آپ انسانی بچے کو مار نہیں سکتے. آپ یاد رکھیے گا, اللہ نے کہیں پہ بھی انسانی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دی. انسانوں کو مارنا لڑائی میں جائز ہے بس, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ایسی کوئی حد کراس کرے کہ جس نے کسی کو مار دیا تو اس کو پھر مار کے بتائیں یہ کیا تم نے اس کے ساتھ. بڑا لیٹ آئے, بچے چپڑے کھا کے اس ٹائم جو ہے وہ تنگ آئے پڑے. آپ نے بڑی لیٹ یہ بات شروع کی, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. لوگ یہ بات تو میں پچھلے 8-9 سالوں سے, نہیں آپ نے آبویسلی شروع کیا کہ اس سے پہلے تو بہت مار پڑ چکی ہے. نہیں, مار سے کیا ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں. ایک گناہ پہ مار پڑی وہ گناہ تو کم, یاد رکھیے گا اصول مار کا. دوسرے گناہ پہ بھی مار پڑی, دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا, تو پہلا گناہ واپس شروع ہو جائے گا. یہ دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ نے پہلے گناہ پہ بچے کو مارا
دوسرے گناہ پہ بچے کو مارا, پہلا گناہ ری ایکٹیویٹ کر دیا آپ نے, کیونکہ اس کو پتا بھائی دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا ہے. بڑا گناہ کی بھی وہی سزا ہے جو چھوٹے کی ہے, تو پھر بڑا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی کورٹ میں تو سزا ہی ایک ملتی ہے اسی پیکج میں دونوں. جی جی جی. اس کو آپ نے امیون کر دیا ہوا ہے کہ دیٹس دا ورسٹ دیٹ دے کین ڈو. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا بچے پھر مار کے بنا پہ ریسیپروکیٹیولی بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ کو. مارنے پہ مائیں ڈبل ریوارڈ دیتی ہیں, کیونکہ مارنے پہ ہی مارتے وقت بچوں کو ماؤں کو رحم آ رہا ہوتا ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹیکنیک آرگینک ہے, اللہ نے بتائی ہوئی ہے اور سنت میں ہے اور سائیکالوجی نے بتائی ہوئی ہے, اس کو پہلے تو سمجھ لیں کہ بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو لٹرلی اس بارے میں پراپر اہتمام کریں کہ بچے کو لگے کہ یہ میرے سے ہو کیا گیا ہے. رشتہ دار آ گئے گھر میں جیسے فوتگی ہو گئی ہے, فون پہ بلائے جائیں رشتہ دار, لوگ آ کے پوچھیں اس سے, اس کو شرمندہ کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا واقعی تمہاری ماں نے ہمیں بتایا, تم نے واقعی جھوٹ بولا ہے, یہ کر دیا, اور وہ حیران رہ جائے کہ ایسا میں نے کیا کر دیا ہے, اور وہ سب کے سب ایکٹنگ اس چیز کو فالو تھرو کریں. ایگزیکٹلی. منٹ کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے, مہینہ مہینہ سوگو, تاکہ بچہ ساری عمر میں اس کو مہینہ یاد رہنا ہے, ساری عمر اس نے جھوٹ نہیں بولنا اگر ماں باپ نے یہ مہینہ صحیح گزار لیا. اور سمجھیں کس طریقے سے ماں باپ مل کے تربیت کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہر وصف کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. وصف جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سیرہ میں پڑے ہوئے ہیں, سب سیرہ میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو اپنے ماحول میں کس طریقے سے آپ نے نیچرلی گرو کرنا ہے, اس کے طریقے یہی ہیں کہ ماں باپ, اب یاد رکھیے گا ماتم تو آپ کر لیں گے, اس کے سامنے پھر جھوٹ بول کے دکھائیں آپ ایک دفعہ, پھر وہ آپ سے بتائے گا وہ پھر کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی گیم کی تھی. وہ ساری عمر بڑے ہو کے یہ نواز شریف اور زرداریوں میں پیار آئے گا آپ کو کہ وہ اس لیول کا فراڈ ہوگا کہ اس کو پتہ چل جائے گا یار تو جینون فراڈ لوگ ہیں. سو ہوگا کیا, بچوں کے تھرو ماں باپ کی ٹریننگ ہو جائے گی. اس طرح ماں باپ کو پتا ہوگا یار اتنا بڑا واقعہ ہم نے کیا, اب اس کے سامنے میں کیسے کروں. بالکل. یہ اتنا زبردست ریورس فیڈ بیک میکینزم بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس نے آپ کو ٹھیک کر دینا ہے. ایسا ہی سمجھ رہے ہیں. بالکل. سو یہ ایک بغیر خرچے کے, زیرو ایجوکیشن, زیرو ٹیلنٹ, زیرو اسکل, زیرو منی, اور بچہ آپ کا سنت پہ تیار ہو رہا ہے اور دنیا کا لیڈر بن رہا ہے. جس دن اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے نا قوم کے گھروں میں, اس دن بچہ اکیلے میں شرمندہ ہوگا. بالکل. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ جو میں نے کر دیا. سو یہ آپ کو اس طریقے سے باقی کی چیزیں بتا رہا ہوں. دوسری چیز جو میں اس وقت نوٹ کر رہا ہوں وہ ہے 12th ایئر, 8th ایئر اور 15th ایئر کے بیچ میں جو ہمارا ایک خاص میکینزم ڈیولپ ہو سکتا تھا. میں زیادہ برین کی انیٹمی میں نہیں کھولوں گا. لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بزدل بنانے کے لیے 7ویں سال سے لے کے 15ویں سال کے بیچ میں پے در پے حملے کیے جاتے ہیں, اور قوم بچہ پکا, لڑکی لڑکا پکے بزدل بن جاتے ہیں. جتنے بھی کریج کے ایلیمنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے دماغ, وہ اس ایج میں ڈیمانڈ کر رہا ہے. نہیں ملیں گے تب بھی بزدل ہو گیا, اور اگر بزدل کی ٹریننگ ملے گی تب بھی بزدل ہو گیا. سو اس ایج میں آپ نے کریج ڈیولپ کرنی ہے بچے کی. اوکے, فرام دا 8th ایئر آنورڈس 15ویں سال تک اس کو رگڑا دینا شروع کریں, اس کو ایسے کاموں پہ ڈالیں جہاں پہ, اور دیکھے گا فزیکل کریج بہت چھوٹا واقعہ بن سکتی ہے. ایموشنل کریج ایک دفعہ بن گئی ساری عمر بنی رہے گی, نہ بنی پھر کوئی اللہ کے ہاں کوئی بجلی گرے گی اس کے سر پہ, کوئی واقعہ ایسا ہوگا جو ہو جائے, ورنہ نہیں بنے گی. سو اس کو فزیکل سپورٹس میں ڈالیں, اس کو ایموشنل کنفرنٹیشن کروائیں, اس کو وہ والے کام کروائیں جس میں وہ شائع اور نروس ہوتا ہے مگر کام درست ہونے چاہیے. ایموشنل کنفرنٹیشن تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا. ایموشنل کنفرنٹیشن کیونکہ ایموشنلی تو ہمارے یوتھ بھی بالکل بہت زیادہ مسئلے کا شکار ہے, کرائسس کا شکار ہے. ایموشنلی تو جتنے مسئلے ہیں اتنے شاید ہی کوئی اور مسئلے ہوں. اس کا تھوڑی سی میں نے آپ سے کہا نا, ایک بچہ اگر باپ سے یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ ابو آپ نے مجھے کہا تھا یہ کام غلط ہے اور آپ خود کیوں کر رہے ہیں, جی یہ کانفرنٹیشن ہے. یہ ہمت سب سے پہلے بچے میں ہونی چاہیے کہ وہ باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے, اور کٹہرے کا منصف رب العالمین خود ہو کہ اصول اللہ کے ہیں اور آپ نے غلطی کی, آپ نے مجھے درست کہا تھا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ نے خود کیوں کیا. بالکل. یہ ایموشنل کریج بچے میں ڈیولپ, ایک دفعہ باپ کو چیلنج کرنا سیکھ لیا, بھائی نواز شریف زرداری کی اچھی چیزیں پھر سمجھ رہے. یہ ہے اصلی کریج. جو گلی محلے میں لڑکی کو بچانے کے لیے کریج چاہیے وہ 99% ایموشنل کریج ہے اور 1% فزیکل. وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی تو پٹائی بھی کر لے گا. مگر زیادہ تر لوگوں نے اس لیے صحیح کام
پبلک میں نہیں کیا کیونکہ ایموشنلی ویک تھے وہ, بالکل ایموشنلی ڈرپوک تھے. اور آپ دیکھیں گے CCTV کی فوٹیج دیکھیں, بڑے بڑے مارکے دیکھیں, پہلوانوں نے آ کے نہیں کام کیے, ایسا ہی ہے. نارمل جگر ہوتا ہے, اس کو جگر بولتے ہیں نا, جگر ہوتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایموشنل جگر کہتے ہیں, ایموشنل کریج کو, کہ وہ ٹرین ہی ایسے ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ مجبوراً ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بائی ڈیزائن ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ مجبوراً ہوتے ہیں جو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں مجبوراً کیوں کرنا ہے؟ وہ ہماری سب سے بڑی سنت ہے, سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی سنت ہمت ہے ہماری. وہ ہمت ہم چوس رہے ہیں اور ڈرپوک اور بزدل بنا رہے ہیں. دوسرا جو کور اس سے بھی نیچے آ جائیں, جن لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کام کرنے میں, تو سمجھ آ جائے کہ جن خود آپ کے اندر ہے. وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کی ہزار ہزار سال کی دعائیں کر رہی ہیں عمروں کی, وہ ہیں ڈرپوک بچے پیدا کرنے کی مشینیں. ایک انسان 1000 سال نہیں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے, پکی بات ہے, واللہ عالم. میں اب موت کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, مگر اللہ نہ کرے میرا بچہ 1000 سال زندہ رہے, اللہ نہ کرے. آپ سوچ, اللہ اس کو اعلیٰ موت دے, جب بھی دے. لمبی زندگی چھوٹی زندگی کا معاملہ نہیں, میری دعاؤں پہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے میری دعاؤں کے اوپر اگر چینج آنی ہے تو اس کی موت کی کوالٹی بڑھے, کہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مرے, میدانوں میں مرے, اسپتالوں میں یا اپنے بیڈ روم کے بستروں پہ جھریاں لے کے نہ مرے, لوگوں کی محتاجوں میں ویل چیئروں پہ نہ دھکے کھا رہا ہو. اوکے, اپنے جوبن کے اوپر اللہ کی راہ میں حق کے اوپر لڑتا ہوا گولی کھا کے مرے. یہ مقبولہ شہادت ہو, اللہ قبول بھی کرے اس کی, ٹھیک ہے, ریاکاری سے پاک شہادت. یہ دعائیں ماؤں کی ہونی چاہییں, رادر کے ہزار سال کی دعائیں ہو رہی. 120 سال بھی اگر عمر ہوگی نا آپ کے بچوں کی, تو ان کے پوتوں نے بوجھ سمجھ کے ان کی ویل چیئریں تک چھوڑ دینی ہے. یہ دعائیں دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو. وہ اپنے 900 سال ہسپتالوں میں گزارنے کی دعائیں دے. 900 سال ہسپتال میں رہ تو, یہ دعا ہے آج کل کی ماں کی. مطلب ہر طرف سے سینس لیس بات ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے میتھس کا, یہ تو میں نے میتھس کی ہے. اس دعا کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ غور سے سمجھیں کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. تو 1000 سال کی دعا مانگنے والی کا بیٹا زندگی سے پیار کیوں نہ کرے؟ اور موت کتنی خطرناک چیز ہے. جی, موت کتنی گندی چیز بنا دی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تم اربوں میں ہوگے, خربوں میں ہوگے. مطلب ہے اربوں کا مطلب عرب والا اور عجم والا نہیں, کہ تم کثرت میں ہوگے اور یہ لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا کھاتے. بالکل. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے مان, ہم قلت میں اور دنیا پیروں میں ہمارے, ہم کثرت میں ہم نے ایسا کیا کر لینا ہے؟ نبی اسلام نے کہا وہن آ جائے گا. وہن کیا یا رسول اللہ؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا موت کا ڈر, دنیا کی محبت. پاکستانی ماں کی دعا, موت کا ڈر, دنیا کی محبت, پاکستانی باپ کے آبجیکٹیوز اور پرپس. سو یہ ماڈل ہی اور ہے, ہمارا ماڈل ہی اور تھا. 2 ماڈل کلیش کرتے ہیں, بچہ کنفیوز ہوتا ہے, اور بچہ کنفیوز ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ سوچیں ذرا, ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہوا. جو بچہ ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کو فالو کرتا ہے. جماعت ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں. تو زیادہ تر لوگ گاڑیاں اور بیویاں چیز کر رہے ہیں, بڑے گھر پلاٹ ہی لے رہے ہیں, تو وہ کہے گا بھائی مرنے والی بات ایک طرف, خوشیوں اور زندگی اور لڑکیوں والی بات ایک طرف. وہ پاگل ہے, مرنے والی طرف بات جائے گا. اس کو تو فلسفہ ہے ہی نہیں مرنے والا, وہ تو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں لے کے آیا ہوا. بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں, اصلی ماؤں سے بات کر رہا ہوں, اصلی باپوں سے بات کر رہا ہوں, کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں. مرنا ہم سب نے, قبرستان بھرے ہوئے پڑے ہیں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے. ہر سائز کا, ہر جینڈر کا, ہر عمر کا, ہر حلیے کا بندہ قبرستان میں پڑا ہے. ایک چیز کامن تھی سب میں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے, کسی ایک کا بھی پورا نہیں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے بڑی حقیقت کیا. اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی ہمیں. کس کتاب میں ہمیں یہ بتایا کہ نہیں یا تو یہ آپشن ہے یا پھر یہ آپشن ہے؟ نہیں, آپشن ہی یہ کہ ہم نے بس 80 میں کہیں مرنا ہے. اس کے اندر بھی 80-90 میں سے 20-25 سال اسپتال میں گزرنا ہے, اور اس میں سے بھی 15 پہلے سال یاد بھی نہیں رہنے کسی کو بچپن کے. اور گن کے 30-35 سال کی لائف بنتی ہے. اس کے اندر ہم نے وہ والی فضلہ ٹھونس لیا ہوا ہے کہ جس میں ڈپریشن میں بھی رہیں گے, اور ایک دوسرے سے حسد میں بھی رہیں گے, اور غلام بھی رہیں گے. ہر قوم کے غلام بنیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ بس یہ پہلے 15 سال صحیح گزارنے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں. بالکل, کہ بس ایک بارش کا قطرہ مل گیا تو باقی بھی شروع ہو جائیں گے. ایک باپ کہے گا بھائی بے شک آپ چھپ کے کر لیں, آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے, چلیں. کچھ چھپ کے مسلمان آج اپنے اپنے گھروں میں مسلمان پال رہے ہو, لوگوں کے سامنے آپ کو شرم آ رہی, اور آپ کے بچے تو جری اور با ہمت اور شجاعت والے نکلیں گے نا.
میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر صحیح اور غلط کی سوکھی روٹی کھلا دی نا آپ نے اور شجاعت کا پانی نہ پلایا تو بچہ نفسیاتی مریض بنے گا ہی بنے گا. ہر انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے جب وہ سامنے دیکھتا ہے برائی ہو رہی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے برائی ہے, مگر اس کے اندر انرجی نہیں آتی کچھ کرنے کی, اپنے آپ کو بے غیرت لاچار سمجھ کے وہ ہر 2 نمبری پہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے اپنے سرکل میں, بیکاز اس کو اپنی شرمندگی اس طریقے سے چینل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل ایسے. اس لیے اگر آپ نے ہمت نہیں ڈالی تو اسلام نہ سکھائیں. میں نے اس لیے کہا نا اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو بند کریں نا, ہم پہلے چلتے پھرتے نبی اسلام کی توہین کر رہے ہیں ہم خود, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اپنے نبی کا امتی ہوں. اپنے نبی کا تو برانڈ نہ ڈیمیج کریں آپ, خدا کا واسطہ. یا تو پوری طرح اسلام ہے یا اپنے نام پیٹر فرینک رکھیں, کوئی لوگوں کو تو نہ اسلام سے دور کریں. صحیح کہتا ہے گورا, اور روز کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے دین پہ کیسے آؤں. 2 ارب ڈرپوک غلام اکٹھے کیے ہیں, ایک ہی چیز کامن ہے, تم 2 ارب فراڈیوں کی, تم 2 ارب ڈرپوکوں کی, تم 2 ارب غلاموں, ایک چیز کامن ہے کہ تم ایک کتاب کو مانتے ہو. تو تمہاری کتاب سے یہ اسپیسیمن نکلتے ہیں تو میں اس کتاب میں کیسے آؤں؟ آپ خود بتائیے, سینسیبل آرگیومنٹ نہیں ہے اس کا. اتنی سمپل سی بات کر کے میرے ساتھ ہوا ہے نا یہ واقعہ, مجھے گورے نے بولا ہے نا یہ, اور میں کس طریقے سے پھر کہانیاں ہی ڈالتا رہا اس کے آگے کہ بھائی تو خود تو کتاب پڑھ لینا. ہم سب بے غیرت نکلے ہیں, اپنے گناہ جسٹیفائی کرنے نکلے. ہم صحیح کہہ رہے, ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. کیا کروں میں اس کے بعد, کہ کس منہ سے اسلام کا لفظ اس کے سامنے. سو ایک کتاب کو ماننے والے سارے ایک جیسے ہوں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھیا تمہاری گیتا میں شرک لکھا ہے تو سارے مشرک نکلے ہو نا. حالانکہ آپ پڑھیں نا, آپ پڑھیں وید اور مجھے دکھائیں شرک کدھر لکھا ہے اس میں. ہندوؤں کو دیکھ کے آپ پڑھیں گے, آپ بھی سمجھیں گے نا وید میں لکھا ہوا ہے نا. آپ نہیں سمجھیں گے کہ گیتا میں شرک لکھا ہوا ہے, مگر آپ نے پڑھی نہیں ہے. بالکل غیر مسلم ایسے ہی کر رہا ہے کہ بھائی ان کے قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے فراڈ, ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے غلامی کرنی, اپنے آپ کو کاٹنا ہے, چھریاں مارنی ایک دوسرے کے کمروں میں, خنجر کھوبنے, جب موقع ملے گا پیسے چوری کر لینے ہیں, رشوتیں دینی ہیں, لڑکیوں کو پکڑ لینا ہے. وہ یہ کیوں نہ سمجھے. ہم خود نہیں قرآن پڑھے, وہ پڑھے گا قرآن, اور ہم ان کو جا کے پریزنٹ کریں کہ او ہماری کتاب پڑھنا, اللہ تجھے جنت میں ڈالے گا. وہ کہے گا دنیا میں تم دوزخ میں ہو. یہ کون سا دین نکالا تم لوگوں نے. صحیح ہے. اچھا سر, جن لوگوں نے آپ نے جو شروع کے بڑا اچھا وہ پورا بنا کے ایکسپلین کیا, جو 15 سال ہیں اس کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ہزاروں لوگ آپ کو وہ لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے پہلے 15 سال وہ نہیں گزارے اور اس وقت وہ شدید ڈپریشن میں ہیں, بڑے شدید انگزائٹی میں ہیں, ان کو بڑے کرائسس ہیں. تو وہ بیچارے کیا کریں, جن کے جو ہے وہ نہ کریں, وہ بیچارے کیا کریں. بڑی قربانی دیں نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ, یہ کوئی رشین فلاسفر نہیں بتایا گا, میرے رب نے قرآن نے بتایا ہے کہ مسلمان آخری سیکنڈ میں بھی کلینز ہو سکتا ہے, 100 سال بعد بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توبہ ایسا گفٹ ہے, اور یہ پتہ ہے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا ہے کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ 100 قتل بھی کر کے آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ, اللہ کے یہاں ندامت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ تیری اتنی پسند ہے نا. اس کی نشانیاں ہیں, بس یاد رکھیے. علی بن ابی طالب نے بتایا کہ توبہ کی اصل روح جو ہے نا وہ ندامت ہے. الفاظ توبہ نہیں کرواتے آپ سے, یاد رکھیے گا. توبہ قبول ہونے کی بھی پہلی نشانی یہ ہے کہ بھائی آپ خود اپنے سامنے مر رہے ہیں کہ نہیں شرمندگی سے, آپ خود اکیلے میں اپنا شکل دیکھنا چاہ بھی رہے ہیں کہ نہیں. اگر آپ اپنے آپ کے سامنے سیٹسفائڈ ہیں, آپ کی توبہ نہیں ہے. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ بڑی قربانی دیں. وہ کٹارا میں نے بچوں کے لیے نہیں کھولا جو کہ بچوں کو اپنے سامنے شرمندگی ہو, بڑوں کو بھی وہی کرنی پڑے گی. اپنا آپ پھر پوری طریقے سے اوور ہال کرنے کے لیے دیکھیں, بچوں کے پاس کچھ چیزیں فطرہ میں بڑی اچھے گفٹ آتے ہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑوں کے پاس ہیں خالی, اور وہ کیا ہے, ذہنی استطاعت, کام کرنے کی منطقی صورتحال. تو آپ کو تو اگر میری بات لگ رہی ہے سینسیبل تو پھر سب سے پہلا پہاڑ اپنے سر پہ توڑیں گے نا. ہم تو بڑے ہیں, بڑی قربانی دیں گے پھر. اور لوگوں نے دی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابھی ایسا دنیا ہے کہ کوئی بندہ آگہی کی اس کشتی میں بیٹھ نہیں رہا, بیٹھ رہے ہیں لوگ, اور عورتیں بھی مرد بھی. ایسے ایسے بندے مجھے مل رہے ہیں, اللہ اکبر, ایسے ایسے صرف اللہ کی طرف سے. خواتین 60s میں سورس کوڈ میں عربی سیکھنے آ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, اب میں نے چینج کریٹ کرنی ہے. 70s میں 75 ایئر اولڈ مین عربی سیکھنے آ رہے ہیں میرے اسکول میں کہ میں نے چینج سٹارٹ کروں گا. یہ ہے اصلی امید کی کرنیں نا, جو بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اندر سے انرجی اللہ نے جب خود دینی ہو تو بس پھر کیا کسی کے لیکچر, تو کیا کسی کی کتابیں. انسان سب سے بڑی چینج خود ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی عمر 30 سال ہوگی, 40 50 60 70,
اور آپ نا امید ہو رہے ہیں تو اسلام تو پہنچا ہی نہیں آپ تک نا. آپ کو کیا پتا آپ نے 200 سال اور زندہ رہنا کہ نہیں رہنا, اور آپ کو کیا پتا اگلے دن کیا پتا آپ ایسا کام کر بیٹھیں جو کہ پوری قوم نہ کر سکتی ہو. دیر از نو, اللہ کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے, کوئی خاص فیوریٹ نہیں ہے اللہ کا, یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ وما یعلم جنود ربکم, اللہ آپ کو کیا پتا اللہ کا فوجی کی طرح کس, کیا پتا آپ ہوں. آپ نے ایک دن میں وہ کام کرنا ہو کہ جو ہمارے بچوں نے 50-60 سالوں میں نہیں کرنا. بڑوں کی ویلیو ہمیشہ زیادہ ہی رہے گی بیکاز شعور زیادہ ہے ان کے پاس. 100 بچے مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک بڑا کر سکتا ہے. کامن سینس ہے. تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ دا چینج اینڈ یو بیٹر اسٹارٹ. مسئلہ یہ ہے آپ کی شرمندگی کے بھی ہاف لائف جو ہے نا 5 منٹ 10 منٹ, یہ ہے اصل میں سیکٹر اس کو بڑھانا ہے کہ میں شرمندہ بھی آدھے گھنٹے کے لیے ہوتا ہوں خالی. مطلب آپ, میں اور آپ گھروں میں چھپے ہوئے کیوں نہیں ہر وقت. میرے استاد کے ساتھ نا چلے میں کیا آپ کہانیاں سناؤں اس وقت. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے ایک خاص فلسفہ چاہیے, وہ کٹہرا کھڑا کرنا ہے. اور بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی نا, بڑوں کو تو پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو بس تو بڑوں سے زیادہ امید ہے مجھے. صحیح ہے. تو سوال